کل میں نے حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک کے واقعات کو بیان کیا تھا، اور آج وہیں سے آگے کے واقعات کو ہم عرض کریں گے۔ حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شہادت پائی ابن زیاد کے دربار میں، اور شہر کوفہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت ہانی شہید کر دیے گئے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ آپ کا قبیلہ بڑا تھا اور آپ کے ماننے والے بھی بہت تھے، لہذا شہادت کی خبر کا مشہور ہونا تھا کہ آپ کے قبیلے کے کئی ہزار لوگ جمع ہو گئے اور ابن زیاد کے دارالحکومت کو گھیر لیا، اور یقین تھا کہ یہ مجمع ابن زیاد کو بھی ختم کر دے گا اور اس کے دارالحکومت کو بھی ختم کر دے گا۔ لیکن ہر زمانے ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ دنیا کے ایسے کچھ طالب بھی ہوتے ہیں کہ دنیا کی دولت کے لالچ میں وہ اپنی آبرو بھی بیچ دیتے ہیں، دین و ایمان کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ اس پر زیادہ ہمیں تبصرہ نہیں کرنا، اس دنیا میں رہ کر ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی طلب میں کیسی کیسی مکر و فریب کی باتیں ہوتی ہیں۔ بڑا سے بڑا جبہ و دستار والا اپنے وقت کا عالم اور پیر بھی بک جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ جب ابن زیاد نے یہ دیکھا کہ میرے سمجھانے سے یہ مجمع ماننے والا نہیں ہے اور یقیناً یہ مجھے بھی قتل کر دے گا، میری دارالحکومت کی عمارت کو بھی یہ مٹا دے گا، تو اس نے اس وقت کوفہ شہر کے سب سے بڑے قاضی کو بلوایا، انہیں کچھ دولت دی، لالچ دی، اور کہا کہ آپ قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر دیں کہ حضرت ہانی کو شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ ہیں، اگرچہ زخمی ہو چکے ہیں لیکن ابھی وہ زندہ ہیں۔ کوفہ شہر کے ان قاضی القضات نے دولت کی لالچ میں قلعے کی دیوار پر چڑھ کر کے اور بڑے مجمع کے سامنے جھوٹ بولا اور اعلان کیا کہ حضرت ہانی کے خاندان کے لوگوں واپس چلے جاؤ، میں تمہارے شہر کا قاضی ہوں، میرا مرتبہ جانتے ہو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، ہانی ابھی زندہ ہے۔ بھئی مجمع کو تو اعتماد تھا کہ اتنے بڑے شہر کا قاضی القضات جھوٹ نہ بولے گا، ان کے کہنے پر اعتماد کر کے اور مجمع واپس چلا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کی لاش کو وہیں پر اپنی دارالعمارت کے اندر محفوظ رکھا تھا۔ حضرت امام مسلم نے جب حالات کا جائزہ لیا، انہیں بہرحال یقین تھا کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا، لیکن میں نے کل بتایا کہ اب تو بظاہر آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا۔ جن 40 یا 60 ہزار لوگوں نے بیعت کی تھی، میں نے کل بتایا کہ ان کی آخری جماعت جو 500 کی آپ کے ساتھ عصر یا مغرب کی نماز تک ساتھ رہی، نیت آپ نے مسلح پر باندھی اور جب سلام پھیرا تو 500 میں سے ایک بھی نہیں تھے۔ حضرت امام مسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اب وہ حضرت ہانی کے مکان میں رہیں، کیوں کہ ان کی ذات کا بہانہ بنا کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد حضرت ہانی کے گھر والوں کو پریشان کرے، ان کے گھر کو تباہ و برباد کرے۔ لہذا شام کا وقت تھا، آپ ان کے گھر سے نکلے
اور چونکہ شہر سے اتنے آشنا نہیں، شام ہو چکی تھی، ہلکا اندھیرا بھی، گلی کوچے سے آپ گزر رہے تھے، راستہ بھی نہیں معلوم کہ کچھ رخ پر جانا ہے، اور چونکہ پورے شہر کوفہ میں سناٹا تھا، ابن زیاد کی فوجوں نے ناکہ بندی کر رکھی تھی، آپ ایک گلی سے گزرے، رات کا کچھ حصہ شروع ہو چکا تھا، دیکھا کہ ہر مکان کا دروازہ بند ہے، لیکن ایک جگہ پر جب آپ اس گلی سے گزرے تو دیکھا کہ ایک مکان کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک ضعیفہ اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ علماء سیر نے ان ضعیفہ کا نام طوعہ بتایا ہے، ان کا نام طوعہ تھا، یہ اہل بیت کی محب تھی۔ امام مسلم کو خیال آیا کہ ان کے پاس چلیں، پیاس کا غلبہ تھا، قریب پہنچے، سب سے پہلے آپ نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا، حل تسقی من الماء، کیا تم مجھے ایک پیالہ پانی پلا سکتی ہو؟ ان ضعیفہ نے سوچا یہ کوئی پردیسی اور مسافر ہیں، گئی پانی کا ایک پیالہ لا کر پیش کیا، آپ نے پانی پیا، سکون ہوا، تو وہیں پر آپ بیٹھ گئے، تو ان طوعہ نے پوچھا کہ من انتر رجل، آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اس اندھیری رات میں شہر میں آپ اکیلے گھوم رہے ہیں، کیا اس شہر میں آپ کا مکان نہیں ہے؟ تو سیدنا امام مسلم نے فرمایا، نہیں، یہ شہر میرے لیے اجنبی ہے، میں اہل بیت نبی میں سے ہوں اور میرا نام امام مسلم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا نام سننا تھا کہ وہ ضعیفہ اٹھی، قدموں کو آپ کے بوسہ دیا اور ادب سے کہا کہ حضور، اس گھر کو آپ اپنا گھر سمجھیں، آپ اندر تشریف لے چلیں اور قیام فرمائیں۔ ایک حجرہ خالی کر دیا، اس میں امام مسلم نے قیام فرمایا اور کچھ پانی پیا، کچھ چیزیں تناول فرمائی، عشاء کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ان ضعیفہ کا یہ عالم کہ کبھی مکان کے اندر جاتی تھی، کبھی مکان کے باہر آتی تھی، اور غالباً رات آدھی گزرنے کے قریب ہوگی کہ ان کا لڑکا جس کا نام بلال تھا اور ابن زیاد کی فوج میں ملازم تھا، وہ آیا، اپنے ماں کا یہ انداز دیکھا کہ چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہیں، پوچھا، اے ماں، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو یہ ضعیفہ سادہ دل سمجھتی تھی جیسے میں اہل بیت کی چاہنے والی اور اہل بیت سے محبت کرنے والی، ویسے ہی میرا بیٹا بھی ہوگا، لیکن میاں پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ ان ضعیفہ نے بتایا کہ بیٹے، اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے، اور کہ آج میرے مکان میں امام مسلم تشریف فرما ہے، جو اہل بیت نبی میں سے ہیں، ہمیں ان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس خدمت کے بدلے ہمیں قیامت میں اللہ کے حبیب کی شفاعت نصیب ہوگی۔ میاں ضعیفہ نے بات سچی کہی، لیکن یہ لڑکا، یہ تو شقی القلب تھا، خاموش رہا، اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں، رات زیادہ ہو گئی ہے، اب تم سو جاؤ، میں پہرے داری کرتا رہوں گا کہ امام مسلم کو کوئی تکلیف پہنچانے نہ پائے۔ ضعیفہ نے اعتماد کیا کہ میرا بیٹا اپنا حق ادا کرے گا۔ گئی یہ آپ الگ مکان میں سو گئی، اور یہ ظالم مسلسل پہرا اس لیے دیتا رہا۔ علماء سیر نے بیان کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی تاریکی میں امام مسلم اس کے مکان سے نکل کر کہیں چلے جائیں، پہرا اس لیے دے رہا تھا۔
رات کا آخری حصہ تھا، صبح صادق کا وقت قریب تھا کہ یہ خاموشی کے ساتھ ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا کہ امام مسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہے، اب تو انہیں جس طرح چاہے گرفتار کرا لے، اور میں جا کر نگہبانی کر رہا ہوں کہ وہ باہر جانے نہ پائے۔ فوراً یہ ظالم واپس آ گیا اور اتنے میں صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے۔ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کندی نام کے ایک شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد اسے 500 سواروں کا دستہ دیا اور کہا کہ جاؤ امام مسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ میاں ایک تنہا امام مسلم کی ذات اور گرفتاری کے لیے 500 یزیدی۔ ادھر علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر پڑھ کر مصلی پر بیٹھے ہوئے اپنے وظیفے میں مشغول تھے کہ کانوں میں آواز آئی گھوڑوں کے ٹاپوں کی کہ جیسے مکان کا محاصرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے محسوس کر لیا کہ ابن زیاد کے فوجی مکان کو گھیرے میں لے رہے ہیں۔ آپ اٹھے، اپنے بدن پر ہتھیار لگائے اور باہر نکلنے کی تیاری کی۔ ضعیفہ قریب آئی، حضور آپ تنہا ہیں، یہ 500 کا لشکر ہے، باہر نہ جائیں۔ تو آپ نے محبت سے فرمایا، اے ضعیفہ تمہاری نیک نیتی کا تمہیں صلہ ملے گا، دنیا سے لے کر قیامت تک تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور میں نانا جان کی بارگاہ میں تمہاری سفارش بھی کروں گا۔ رہا تمہارے بیٹے کا معاملہ تو اس کو تو بہرحال اہل بیت سے غداری کی سزا ملے گی، اور یہ سنو کہ اگر میں گھر میں بھی رہوں تو یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور میں اہل بیت نبی ہوں، میں اہل بیت نبی میں سے ہوں۔ میں نے بزدلی سے مرنا نہیں سیکھا، ہم نے عزت سے جینا بھی سیکھا ہے اور عزت سے ہمیں مرنا بھی آتا۔ اور یہ فرمانے کے بعد جب آپ باہر نکلے تو وہ 500 کا لشکر جو محمد ابن اشعث کندی کی سرکردگی میں تھا، علماء فرماتے ہیں مقابلہ شروع ہوا، پہلے ہی حملے میں سینکڑوں کو امام مسلم نے قتل فرمایا۔ میاں ان کی رگوں میں بھی تو وہی حیدری خون جوش مار رہا تھا۔ حضرت عقیل کے یہ صاحب زادے ہیں، حضرت عقیل کے یہ لڑکے ہیں، میاں خاندان تو وہی ہے، خانوادہ تو وہی ہے۔ یہ محمدی کچار کے شیر کتنوں کو قتل کیا۔ محمد ابن اشعث کندی بھاگ کر کے پھر ابن زیاد کے پاس پہنچا کہ ہمیں کچھ اور لشکر دیا جائے، تو ابن زیاد نے جھنجلا کر کہا کہ 500 آدمی دیے تم پکڑ نہیں سکے۔ تو محمد ابن اشعث کندی کہتا ہے، او ابن زیاد، جو اس کے الفاظ ہیں، تو نے شہر کوفہ کے کسی سبزی بیچنے والے کے مقابلے میں مجھے نہیں بھیجا کہ ایک ڈانٹ میں اسے قابو میں کر لیتا۔ یہ محمدی کچار کے شیر ہیں، ان کے مقابل میں اگر ہزاروں بھی آئے تو قابو آسان نہیں ہے۔ ظالم بھی اعتراف کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ ان کی شان، ان کا مقام اور ان کا درجہ کیا ہے۔ روایتوں میں تفصیلات ہیں۔ کچھ اور لوگ آئے، مقابلہ ہوتا رہا، پیاس کا پھر غلبہ تھا۔ سامنے ایک مکان تھا، اس کے دروازے سے ٹیک لگا کر حضرت امام مسلم بیٹھ گئے۔ حضرت طوعا وہ اپنا دروازہ کھولے ہوئے حالات کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے طوعا، اگر ہو سکے تو پانی کا ایک پیالہ اور پلا دو۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کے آئیں، جیسے ہی آپ کو پیش کیا لبوں سے آپ نے لگایا کہ جس مکان کے دروازے سے آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے وہ ایک شقی ازلی کا مکان تھا۔ اس نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور پیچھے سے آپ کی پیشانی اور سر پر ایسا وار کیا کہ آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ پانی
وادی خون سے رنگین ہو گیا، لیکن غیرت ہاشمی کو جلال آیا، بیٹھے ہی پلٹ کر تلوار ماری تو اس ظالم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ محمد ابن اشعث کندی دیکھ رہا تھا، اس نے سمجھ لیا کہ مقابلہ آسان نہیں ہے۔ تو ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ ابن زیاد کے مشورے سے یا خود اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ دیکھو قریب جا کر مقابلہ آسان نہیں ہے، لہذا ایک بڑا گڑھا کھودو اور اس کو کمزور لکڑیوں سے پاٹ کر کے برابر کر دو، اور پھر ہماری فوج کا ایک دستہ امام مسلم کے مقابلے میں جائے، مقابلہ کرتے ہوئے تدبیر سے پیچھے ہٹو، انداز یہ رہے کہ امام مسلم آگے بڑھیں تو اسی گڑھے کے اوپر سے گزریں، اور جب وہ گڑھے میں گر پڑیں گے تب انہیں شہید کرنا آسان ہوگا۔ یزیدی کتے کتنے بزدل، کتنے مکار اور کتنے فریبی، میاں ایک تنہا ہی ذات تو ہے امام مسلم کی، لیکن کتنے مکر و فریب اور کتنی تدبیریں بھیجا کر رہے ہیں۔ گڑھا کھودا اور اس کو کمزور لکڑیوں سے پاٹا، مقابل میں آئے، امام مسلم حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ بے خیالی میں جب اسی گڑھے پر پہنچے پیر رکھا، لکڑیاں کمزور تھیں، آپ گڑھے کے اندر آ گئے۔ باہر نکلنا بظاہر آسان نہیں تھا، ان یزیدیوں نے چاروں طرف سے تیروں کی، پتھروں کی، نیزوں کی بوچھار کر دی۔ جب سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہو گئے، بظاہر مقابلہ آسان نہیں تھا، تو محمد ابن اشعث کندی اور اس کے ساتھی آگے بڑھے، حضرت امام مسلم کو گرفتار کیا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیے اور کھینچتے ہوئے ابن زیاد کے دربار کی جانب لے چلے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں آپ پہنچے تو ابن زیاد نے جو بھی گستاخیاں کی آپ جواب دیتے رہے، اور آخر میں ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ یہ مجمع سامنے ہے، اور اہل کوفہ کے بے وفائی کہ ہزاروں کا مجمع گویا تماشا دیکھنے کو جمع۔ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے، نمائندے بھیجے تھے، وفد بھیجے تھے، اور آج عالم یہ ہے کہ سب نے دامن بچا لیا۔ مجمع ہے جتنا بھی رہا ہو، ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ ممبر سامنے ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اگر آپ ممبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر دیں کہ یزید امیر المومنین ہے، یزید حق پر ہے، امام حسین ناحق پر ہے، تو میں آپ کو آزاد بھی کر دوں گا، آپ کو پانی بھی پلاؤں گا، اور آپ کے زخموں کا علاج بھی کروں گا۔ آپ نے فرمایا اے ابن زیاد مجھے ممبر پر چڑھنے تو دے، جب تک ممبر پر نہیں چڑھتا اعلان کیسے کروں گا؟ لیکن امام مسلم کی نیت یہ تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد وہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم حاکم کے سامنے حق بات کا اعلان کر دیا جائے، سر رہے یا نہ رہے، جان باقی رہے یا نہ رہے، افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم کے سامنے حق اعلان سے گریز نہ کیا جائے۔ ابن زیاد تو سمجھا کہ یہ جان بچانے کے خوف سے ممبر پر چڑھ کر اعلان کریں گے، لیکن نیت حضرت امام مسلم کی یہ تھی۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، جو بھی ہزاروں کا مجمع رہا ہو، مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں سنو، یزید جھوٹا، ابن زیاد جھوٹا، معمولی جرأت و ہمت کا کام نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہیں، زخموں سے چور ہیں، اعلان فرماتے ہیں کہ یزید جھوٹا، ابن زیاد جھوٹا، میرے حسین کل بھی حق پر تھے، میرے حسین آج بھی حق پر ہے۔ یہ اعلان تھا حضرت امام مسلم کا۔ یہ سننا تھا کہ ابن زیاد جھنجلا گیا اور غصے میں کہتا ہے لأقتلنکا، میں آپ کو ضرور قتل کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بحمد اللہ میں نے اعلان حق کر دیا،
شکر و احسان. یہ امام مسلم کا جواب تھا. اس کے بعد ابن زیاد نے جلاد کو بلوایا. بعض روایتوں میں ہے کہ وہیں پر آپ کو قتل کرایا. اور اکثر علماء سیر نے بیان کیا کہ ابن زیاد نے جلاد کو بلایا اور کہا انہیں مکان کی تیسری منزل پر لے جاؤ اور تیسری منزل پر سے انہیں زمین پر گرا دو کہ ان کا بدن چکنا چور ہو جائے. جلاد نے آپ کو پکڑا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، زخموں سے چور، مکان کی تیسری منزل پر لے گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اے جلاد اتنا موقع دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. جلاد نے کہا یہ موقع میں نہیں دوں گا. شاید فرمایا ایک سجدے ہی کا موقع دے دے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو فرمایا اس کا غم نہیں ہے، بے شک تو میرے دل سے تو میرے رب کی یاد کو نہیں بھلا سکتا. نماز کا موقع دے یا نہ دے، سجدے کا موقع دے یا نہ دے، لیکن دل میں تو میرے یاد بسی ہوئی ہے. اس کے بعد جلاد نے آپ کو پکڑا باغوں سے اور مکان کی تیسری منزل پر آپ کو زمین سے پر گرا دیا. علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ زمین پر آ رہے تھے تو صرف زبان پر یا نعرہ تھا واہ حسینہ، یعنی اشارہ اس جانب تھا کہ اے سیدنا امام عالی مقام، مجھے اپنی جان جانے کا غم نہیں ہے. اگر غم ہے اس وقت تو یہ ہے کہ میں نے خط بھیج دیا ہے، میری اطلاع پر آپ آ رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی یزیدیوں کے ظلم کا شکار ہو جائیں. غم اپنا نہیں ہے، غم آپ کا ہے. جب زمین پر آپ تشریف لائے، سر مبارک پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ہو گئے، جسم پاک کے اور اعضاء بھی زخمی تھے. روح پاک پرواز کر جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.